मीन हुई और उसके लिए मैं सऊदी अरेबिया पहुंचा तो विद इन अ डे ईरान के ऊपर अटैक की खबर आई और मैं तफसील में ज़रा बाद में अर्ज़ करूंगा। तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम मैंने फौरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को रब्ता किया और उन्होंने ये और मेरी फिर पहले सबसे पहले मैंने जनाब अब्बास अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनसे रब्ता किया कि भी क्या सिचुएशन है, ये जो ख़बर आई है, ताकि मैं उसको वेरीफाई करूं अटैक की। तो ऑफिशियली विद इन नो टाइम ये हमने भी स्ट्रांगली कंडेम द अनवारंटेड अटैक against Iran and called for an immediate halt to escalation through urgent resumption of diplomacy to achieve a peaceful negotiated resolution to the crisis। ये पाकिस्तान का पहला रिएक्शन था 28 फरवरी 2026 को, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली विद इन वन मोर डे वी हैड वेरी अनफॉर्चुनेट खबर कि हिज एमिनेंस आयतुल्ला सैयद अली खमनाई साहब को शहीद कर दिया गया है। उस पर हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म ने बयान जारी किया ट्विटर के ऊपर, द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान जॉइन द पीपल ऑफ ईरान इन देयर आवर ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो एंड एक्सटेंड द मोस्ट सिंसियर condolences on the martyrdom of His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pakistan also expresses the norms of international law. It is an age-old convention that the heads of state, government should not be targeted. May Allah Almighty grant patience and strength to the Iranian people to bear this irreparable loss. ये पहली मार्च की ये रिकॉर्ड पे है। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, हम जैसे माजी में भी जब जून में लास्ट ईयर अटैक हुआ था ईरान पे 13 जून को, तो हमने उस वक्त तकरीबन खित्ते के तमाम जो हमारे ब्रादर मुल्क हैं और यूरोप में जिनसे अच्छे तल्लुकात हैं उनसे हमने राब्ते किए कि इसको मिल के उस वक्त मसले को हल करवाया जाए। तो 12 दिन के बाद जंग बंद हुई। इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि अब तक जो पाकिस्तान की तरफ से मोफा में एफर्ट्स हुई, मेरी ज़ाती जो कॉल्स हैं वो स्टेट फॉरेन मिनिस्टर टर्की के साथ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव के साथ, हम इस्तांबुल में मल्टीलैटरल फोरम की मीटिंग थी और उस वक्त भी इसी तरह टेंशन बिल्ड हो चुकी थी। और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब अमेरिका से इंग्लैंड के अपना रास्ते पाकिस्तान आ रहे थे। तो मैंने फॉरेन मिनिस्टर अरागची साहब से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि अगर आप इनको कहें कि ये इस्तांबुल में रुक जाए, हम बैठ के इकट्ठी बात कर लें। अब मैं आपको डेप्थ ऑफ बैकग्राउंड शेयर कर रहा हूं कि क्या हो रहा है। इसको हमने ना मीडिया में दिया है, ना मीडिया में जाना चाहिए था, लेकिन इस हाउस की अलबत्ता ये प्रोगेटिव है कि इनको ये थोड़ी सी तफसील मैं अभी भी पूरी शायद ना दूं। तो वो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके रुकवाया। वो लंदन से इस्तांबुल आए। 12 जून को मेरी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब की अरागची साहब फॉरेन मिनिस्टर ईरान से मीटिंग हुई और हमने वही उनको तमाम चीज़ें कन्विंस किया कि आप डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए अपने मसले को हल करें। और ये मामला जो है वहाँ नहीं रुका। जुलाई में पाकिस्तान के पास पिछले साल प्रेसिडेंसी थी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की, और हमने ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जा रहे हैं, क्योंकि ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है ये कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उस हवाले से हमने जो एक थीम रखता है जिसके ऊपर प्रेसिडेंसी होती है डिबेट के लिए, हमने रखा मल्टीलैटरलिज्म, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर। तो उसके साथ मैंने एक दिन उसके ऊपर मैंने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चेयर की, एक दिन पैलेस्टीन के ऊपर चेयर की, एक दिन ओआईसी और यूएन को हम कैसे मजीद करीब कर सकते हैं, इनका बॉन्ड कैसे मजबूत, एक दो उस पर चेयर की। उसके बाद मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई सेक्रेटरी रूबियो के साथ, और उस बायलैटरल मीटिंग में मैंने आई टुक अप ईरान का मामला। इशू क्या थी कि जी वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ईरान माना हुआ कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं।
اور ہم میڈیٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. 12 دن کی وار ختم ہو چکی تھی اور ان کی رسپانس بھی پازیٹو تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو اگلے چند ہفتوں میں اگست میں جہاں تک مجھے یاد ہے صدر ایران کے اور ان کے وزیر خارجہ کا پاکستان میں سرکاری دورہ ہوا. اس دورے میں بھی یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی, اراغچی صاحب کے ساتھ علیحدہ کی, صدر صاحب کے ساتھ کمبائن کی, اور پاکستان کی کوشش کیا تھی کہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اوریجنل ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی قسم کی انرچمنٹ جو ہے وہ ایران میں نہیں ہونی چاہیے, پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے. لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے, اور جی سی پی او میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے مانا تھا 3.67%. یہ میں پہلی دفعہ یہ چیزیں ڈبلج کر رہا ہوں اس فلور پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو کچھ کو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, جو کو موومنٹس ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تو دل و جان کے ساتھ ان کا پچھلے جب سے پرابلم شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ مانے کہ جی پھر ٹھیک ہے, زیرو کی بجائے وہ ہم اگر کرتے ہیں تو پھر سرولنس ہونی چاہیے 2-3 ممالک کی. وہ ایران واز ہیپی ود دیٹ. یہ معاملہ اس کے بعد تھا کہ جی یہ ڈائلاگ کہاں ہوں. ایک پارٹی نے 2 کنٹریز کا نام دیا, عمان اور اسلام آباد. دوسری دو ہی پارٹیز ہیں, یو ایس اور ایران. دوسری پارٹی نے دوحہ اور اسلام آباد کا نام دیا. اسلام آباد دونوں میں کامن تھا. They were happy to be engaged even in Islamabad, and we were happy to be host, to mediate, تاکہ اس مسئلے کو حل ختم کروایا جائے. اس میں وزیر اعظم نے بے پناہ ان کی ایفرٹس انہوں نے کی. میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. ابھی اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اپنے لیول پہ کنیکٹک ایریا میں انہوں نے بہت ایفرٹس کی, اپنے ڈیفنس جو ان کے کولیگز اور جو ہیں. تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی, اور ڈپلومیٹک پہ آبویسلی میری ذمہ داری ہے, فارن آفس کی ذمہ داری ہے. ہم بھی ساتھ ساتھ تمام ایفرٹس کر رہے تھے. اور میں نے ابھی آپ کو جو یہ ود ان 3 days آلموسٹ اراؤنڈ 2 dozen کی جو کنیکٹیوٹی ہے ان تمام فارن منسٹر صاحبان سے, وہ ساری ایفرٹ یہی ہے. اب وہ ایران ایک ساورن ملک ہے, ہمارا بہت بھائی ہے, دوست ہے, بہت ہمیں عزیز ہے. لیکن یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا. میں ابھی یعنی سعودیہ میں ہی ہوں, میں سیٹرڈے کی بات کر رہا ہوں 2 دن پہلے. تو انہوں نے فوری طور کے اوپر گلف کے کچھ کنٹریز کے اوپر پھر ان کے سو کالڈ کہ جی ہم امریکن بیسس پہ کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی تفصیل سامنے آ چکی ہے, ایئرپورٹس پہ بھی ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر ہمارا ایک پاکستانی بھائی شہید بھی ہوا ہے. وہ ہم اس کنٹروورسی میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن وہ تمام ممالک میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کاؤنٹر اٹیک فوری طور کے اوپر ان پہ نہ ہوتا تو ہم ان کو بھی ساتھ کھڑا کرتے اور ایک جوائنٹ وائس ہماری ہوتی اسرائیل اور امریکہ کے اس ایکشن کے خلاف. لیکن ہم ریکارڈ پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اکیلا ملک ہے جس نے کنڈیم کیا ہے اسے. میں نے نہیں کسی اور کی دیکھی اپنا اسٹیٹمنٹ. چیئرمین صاحب, it took me not more than 15 minutes to decide کہ ہم نے کنڈیم کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ ریزسٹنس ہوتی ہے کئی ایریا سے. میں نے کنڈیم کیا, ریکارڈ میں موجود ہے. آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں, پاکستان کی اسٹیٹمنٹ پاکستان کے بیاپ پہ, پاکستان کے عوام کے بیاپ پہ موجود ہے, اور اس کو ایران نے اپریشیٹ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی پاکستان ہے. ہماری ایفرٹس کو ان کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان, تشکر پاکستان, تشکر پاکستان کے نعرے لگے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال, تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ہماری سنسیئرٹی کو احسان نہیں ہے, ہمارا فرض ہے. لیکن ملک کے اندر اس کو ایک غلط ٹوسٹ دینا, غلط رنگ دینا, اس کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جانا, یہ مدد نہیں ہوگی. ہم مل کے اس معاملے کو آگے لے کے چلے, اس کو ریزالو کروائیں. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں پاکستان جتنی ایفرٹس کر سکتا ہے وہ ہم نے کی ہیں, اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا جہاں ہم نے یہ ایشو نہیں اٹھائی. ان کی
ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ رائٹ ہے جو پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی ہے. ہم نے یو این سیکورٹی کونسل میں جون میں ہم نے کنڈیم کی وہاں ریزولوشن پاس کروائی. آئی نو کہ ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی پڑی. وہاں ویٹو کرنے والے ممالک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں ڈویژن ہے, 5 جو پرماننٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ویٹو کر سکتا ہے. لیکن جو ہم نے ملٹی لیٹرلزم پیسفل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ تھا 12 سال کے بعد, جناب چیئرمین اٹس ناٹ اے اسمال پیریڈ, 12 سال کے بعد پہلی دفعہ یو این سیکورٹی کونسل جس کی میں نے صدارت کی ریزولوشن یونینیمسلی اڈاپٹ کی گئی الحمدللہ. تو یہ پاکستان کی یعنی جیت ہے, اور اس میں یہ طے کیا گیا وہ ود ان نو ٹائم, ود ان اے ویک تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی لڑائی ہوتی ہے اور اسی ریزولوشن کے ایکسرٹ جو ہے وہ کوٹ کیے جاتے ہیں جب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں یو این اداروں میں. تو ہماری جو کوئی کسی قسم کی حکومت کی طرف سے کوئی کمی ایفرٹ میں یا ڈپلومیٹک ہو یا دوسرے اپنا بیک چینلز ہوں, ہم پوری طرح آن بورڈ ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم خود 14 اس لڑائی کے دوران 14 تاریخ کو 14 جون 22 24 جون ہی اسپوک ٹو دی لیڈرشپ آف ایران, خود بھی بات کی. میں تو ریگولر ان ٹچ ہوں, وی آر ڈائریکٹلی ان ٹچ آپس میں, فارن منسٹر راکچی صاحب اور میں آن واٹس ایپ. ہمیں وہ فارن آفس کے لمبے روٹس کی ضرورت ہوتی. وی جسٹ میسج ایچ ادر, وی ٹاک ٹو ایچ ادر ایز سون ایز وی سی دی میسیجز. کوئی اگین میں پہلی دفعہ یہ یہاں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہم اتنی زیادہ امپورٹنس ہے ہماری ایران کے لیے, اور اتنی زیادہ ہم اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہماری ایک برادر مسلمان ہونے کے, نیبر ہونے کے, ایک امہ کے, ایک ساتھی ہونے کے, جو ہماری کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, سپٹمبر 2025 میں پاکستان صرف 4 ملکوں میں اکیلا ملک تھا, رشیا, چائنا اور الجیریا. یہ 3 ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ان فیور آف 2 ریزولوشنز. ایک تھی کالنگ فار ریموول آف سینکشنز آن ایران. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ان یوزول کام ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم 1 جنوری 2025 سے 31 دسمبر 2026 تک اس یو این سیکورٹی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں. سپٹمبر میں ہم نے رشیا, چائنا, الجیریا کو ملا کے ہم نے 2 ریزولوشن وہاں کی, ایک ریموول آف سینکشنز آن ایران اور دوسری امیڈیٹ ہالٹ ٹو دی ٹریگرنگ آف سنیپ بیک میکنزم. آپ کو یاد ہے کہ سارا یورپ اور وہ اکٹھے ہو گئے, اور لیکن ہم نے, ہماری وہ ایفرٹ بھی ایران نے بہت ہمیں ڈپلومیٹک چینلز پہ اور لیڈرشپ لیول پہ بہت شکریہ ادا کیا کہ یہ ان یوزول آپ ایکشن دے رہے ہیں ہمارے لیے, اور ہم اس کے بڑے مشکور ہیں. اسی طرح ایرانین ڈیلیگیشن ٹو دی سیکورٹی کونسل پبلکلی نیمڈ پاکستان اینڈ کنویڈ اپریسیشن. ریکارڈ پہ ہے, انہوں نے کہا کہ جو سیکورٹی کونسل جو ان کا ڈیلیگیشن آیا جس نے اپنی وہاں تقریر کی, وہ بھی آپ ریکارڈ اگر چاہیں تو آپ کو یو این سیکورٹی کونسل کے ریکارڈ سے وہ مل سکتی ہے. اسی طرح ہم نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کروائی 28 فروری کو. ابھی ایک طرف میں سعودی عربیہ میں بیٹھ کے فارن منسٹری کے ذریعے پاکستان کی عوام کی طرف سے اور پاکستان کو کنڈیم کر رہا ہوں, دوسری طرف اپنا جو ہمارا امبیسڈر ہے جس کو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں, امبیسڈر عاصم افتخار, ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ فوری طور کے اوپر اس سچویشن کے اوپر اب ایمرجنسی میٹنگ یہاں کال کروائیں یو سیکورٹی. اب وہاں بیٹھے تو ہم اپنی ممبرشپ کو تو فائدہ اٹھائیں نا اپنے بھائی ملک کے لیے. وہ پاکستان کنڈیمڈ, میری انہی لائنوں کے اوپر کنڈیمنیشن از ناٹ ریکارڈیڈ آلسو ان دی یو این سیکورٹی کونسل بائی آور پرماننٹ ریپرزینٹیٹو. اٹس آلسو اگین پارٹ آف ریکارڈ. یہ کوئی زبانی بات نہیں ہو رہی, ایوری تھنگ از ویریفائبل. ہم نے اسی طرح عرب ممالک کے ساتھ مل کے, کئی کنٹریز ہیں اس میں لارج نمبر, ان کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی سولیڈیرٹی ایران کے ساتھ ایکسپریس کی ہے, اور ہم نے یہ اس میں ریکویسٹ کی ہے سب کو کہ پلیز ایکسرسائز ریسٹرینٹ, صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں, ڈپلومیٹک پروسیس کو فالو کریں, ڈائلاگ کو فالو کریں, اور دیٹ از دی اونلی سولوشن مسٹر چیئرمین. کیونکہ انٹرنیشنل
law and order is getting weak. That was the reason why we proposed that subject for debate in July 2025. And that's why perhaps after 12 years, the first time unanimous resolution of all the 15 members, 5 permanent भी और 10 जो elected member भी 2-2 साल वाले जो होते. तो बात ये है जी कि ये हमारा सबका फर्ज है. पाकिस्तान की जो principal positions है, we have opposed the imposition of Human Rights Council monitoring mandates without the consent or cooperation of Iran as the country concerned. In line with our position, during Council's 39th special session in January 2026, Pakistan requested a vote on the resolution renewing the mandate on Iran. और जब mandate renew कर रहे थे हमने उसको भी कोशिश की कि रोका जाए. और ये वजह से मैंने कहा कि तो record का सारा हिस्सा है. But we have not been publicizing it. We have not been giving a media hype इसमें कि हमें कोई नंबर नहीं चाहिए. हम तो sincerity के साथ एक उम्मा के भाई होने के साथ, एक उम्मा की एक हिस्सा होने के साथ हमारी जिम्मेदारी है. हमारी मजहबी जिम्मेदारी भी है, हमारी हमसायागिरी की जिम्मेदारी है, हमारी दोस्त और एक जो हमारी हिस्ट्री है. ईरान was the first one to recognize Pakistan in 1947. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जाहिर है कि हमारे दिलों में है. पाकिस्तान पोजीशन जनाब चेयरमैन पूरी सपोर्ट जो पर्पस प्रिंसिपल्स यूएन चार्टर है, जो ह्यूमन राइट्स उनके जो राइट्स हैं और नॉन सेलेक्टिव नॉन पोलिटिसाइजेशन के, हम इन्हीं लाइनों के ऊपर इनके साथ हम सारी एफर्ट्स कर रहे हैं. और ये एफर्ट जो हैं ये एफर्ट्स इंशाअल्लाह ये कंटिन्यू रहेगी. ये एफर्ट्स ये नहीं है कि एफर्ट्स टाइमली हैं. मैंने जैसे कहा कि मेरी जिन ममालिक से बात हुई है पिछले 3 दिन में, क्योंकि संडे को मैं मॉर्निंग फ्लाइट से लेके स्पेस गल्फ की बंद थी लेकिन पीए की फ्लाइट्स वाया ओमान ऑपरेट कर रही थी, तो संडे को यहाँ इमरजेंसी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई हुई थी जिसमें अपना मिलिट्री सिविल लीडरशिप थी. तो मैं एयरपोर्ट से सीधा संडे को परसों यानी ज्वाइन किया और उसमें हमने ये इसको थ्रेड बेस्ड डिस्कस किया और यही फैसला हुआ कि पूरी एफर्ट्स करनी चाहिए कि किसी तरीके से डी एस्केलेट हो. लेकिन ये जिन ममालिक से मैं बात करता हूँ वो वही बात करते कि काश कि थोड़ा सा टाइम अभी अगर पेशेंस होती तो हम इन सबको अपने साथ मिला के खड़ा करते और प्रेशर बहुत बड़ा बिल्ड करते. लेकिन ऑब्वियसली हमारी लिमिटेड जो इस वक्त है पोजीशन इन वजूहात की, क्योंकि तो इस वक्त तो पूरा गल्फ जो है वो इस वक्त एयर स्पेस बंद है. क्योंकि मैंने पहले कहा कि उसका अपना फैसला है. हमारी एडवाइस या हमारी जो है उनको काउंसलिंग वो उन पर बाइंडिंग नहीं है. लेकिन हम सिंसियरिटी खुलूस के साथ ये कह रहे थे, मसलन हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं. सारी दुनिया को उसका पता है. इट्स अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट. मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल फ्री यूज़ नहीं होना चाहिए. मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी. यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहाँ ऑपरेशन रूम लगा के बैठा हुआ 48 घंटे के अंदर जो कुछ वहाँ हो रहा था उसको छोड़ा नहीं जा सकता था कि मैं संडे को आके फिर करूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि गालबन जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ. बाकी जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, वो सब पे यानी एक्टिविटी है. बट एज ए सेट कि वो सॉवरेन मुल्क है, वो हम उसको ये बाउंड तो नहीं कर सकते. लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि मेरी बात को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ अश्योरेंस मांगी वो हमने लेके दी. तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि अब जहाँ तक वहाँ हमारे जो भाई ये भी एक बात उठी कि जी इस वक्त कुछ जो हमारे साथी गए हुए हैं ज़ायरीन और दूसरे उनकी पोजीशन क्या है, उसमें मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो आज सुबह की जो पोजीशन है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ. हम उसके लिए हमने पूरे ज़ाहिर है कि सिर्फ ईरान में तो इस वक्त नहीं है, इस वक्त तो पूरे गल्फ़ में और पूरे तमाम ममालिक में इस वक्त एक क्राइसिस बना हुआ है. तो उसको हम साथ साथ डील कर रहे हैं. उसमें पोजीशन ईरान के हवाले से पर्टिकुलरली चूँकि बात ईरान पे हो रही है इस वक्त, मैं आपको नंबर देता हूँ. हमारे टोटल इस वक्त पाकिस्तानी बहन भाई 35,000 ईरान में हैं टोटल.
مختلف پوزیشنز میں یا مختلف اس میں جو کمرشل فلائٹس آبویسلی ساری سسپینڈڈ ہیں اور تفتان رمضان کے بارڈر جو ہیں وہ آپریشنل ہیں، تفتان اور رمضان۔ ہم اس وقت تک جو وہاں زائرین جو ہیں اور جو وہاں لوگ یعنی جن کو ایویکویٹ یعنی نکالنا ہے وہاں سے، جو سٹینڈرڈ ہیں وہ قریباً 792 پاکستانی، جن کو ریپیٹریٹ ہم کر چکے ہیں آلریڈی 792، اس میں 694 تفتان کے ذریعے، 59 رمضان کے ذریعے اور 39 استرا کے ذریعے۔ باکو گورنمنٹ کو ہم نے آن بورڈ کیا ہوا ہے۔ ناردرن علاقے کے جو جہاں ہیں ہمارے لوگ وہاں وہ باکو کراس کر رہے ہیں، وہاں ان کو آن بارڈر ویزا دیا جا رہا ہے۔ تمام جگہ پہ ہمارے مشن جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔ ایمرجنسی لائن جو ہیں کریٹ کر دی گئی ہیں، ویب سائٹ کے اوپر تمام نمبرز اور تمام ہیلپ لائنز کی تفصیل دے دی گئی ہے۔ وہ میں نے خود بھی ٹویٹ کیا ہے پرسوں۔ اور ساتھ ساتھ کرائسس مینجمنٹ یونٹ فارن آفس میں 24 آور ورک کر رہا ہے، دیر ہیلپ لائنز ہیں۔ تو اس میں 46 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، جن کو ہم نے نکالا ہے۔ میں نے ابھی آنے سے پہلے میں نے فارن منسٹر آذربائیجان کا دوبارہ شکریہ ادا کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے لاسٹ ایئر بھی ہماری مدد کی تھی جب جون میں وہاں اٹیک ہوا تھا، اور ابھی بھی وہ اسی طرح ہماری پوری سپورٹ کر رہے ہیں کہ وداؤٹ ویزا جو ہمارے لوگ جا رہے ہیں ان کو ویزا بارڈر پہ دے رہے ہیں اور ان کو پھر لک آفٹر کر رہے ہیں۔ ہمارے مشن پھر جو باکو میں ہے آذربائیجان میں وہ وہاں موجود ہے، ایکٹیو ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ یہ جو اس وقت پوزیشن ہے وہ پوری کوشش حکومت کی ہے۔ باقی اگر کہیں کہ میں باقی ملکوں کے بھی سارا اسٹیٹسٹکس ہے، تمام ممالک میں اس وقت ایکٹیویٹی ہے۔ روڈ کھلے ہوئے ہیں، آپ بائی روڈ ان ممالک میں ابھی بھی جا سکتے ہیں۔ ایئر سروس بند ہے، ایئر سپیس بند ہے ماں سوائے عمان کے، اور سعودی عربیہ کے اندر ود ان سعودی عربیہ کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر وہ دمام بائی ایئر جا کے وہاں سے بائی روڈ پھر آگے جا رہے ہیں، مثلا وہاں سے 7 گھنٹے لگتے ہیں دبئی پہنچنے میں میکسیمم ڈیسٹینیشن۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارا فرض ہے، فارن آفس کی ذمہ داری ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ نبھا رہے ہیں۔ لیکن میں پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکس ہوا ہے، ایک پلان یہ کیا گیا ہے، شاید میرا خیال ہے مجھے پتہ چلا کہ اعظم تارڑ صاحب نے ہاؤس کو کانفرنس میں لیا ہے کہ دونوں ہاؤسز کے تمام پارلیمانی لیڈر، دونوں ہاؤسز کے آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، ان کو کل ہم 11:30 بجے پلان کر رہے ہیں ان کو تفصیل سے بریفنگ دلوانے کی۔ ایک تو فارن آفس بریفنگ دے گا اور وہ اس سے بیونڈ بھی جائے گا۔ It will be in camera. It will be like a committee in camera ہی ہوگی جی، ظاہر ہے کہ it is very sensitive۔ اور میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹو پریسائز جو کنیٹک جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ اس کے حوالے سے، کیونکہ ہم افغانستان بھی ٹچ کر لیں گے، کیونکہ وہ جی سب شامل ہیں جی، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے، سارے پارلیمنٹ لیڈرز ہوں گے، وہ اپنی ساری پارٹیز کو وہ اپنا شیئر کریں گے۔ یہ کوئی سلیکٹیو نہیں ہے، یہ گورنمنٹ الائز نہیں ہے، اٹس اے نیشنل ایشو، اٹس اے نیشنل میٹر اینڈ وی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ اکارڈنگلی۔ یہ اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے ہمارا علیحدہ اپنے 8 یعنی فٹ کی مسجد کریٹ کرنے کا، اٹس اے ٹائم ٹو بی یونائٹڈ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑے چیلنجنگ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ پورے خطے میں اس وقت ایک کانفلکٹ کی سچویشن بن گئی ہے۔ آئی وش کہ نہ ہوتی، اگر صرف ایران اسرائیل یو ایس والا معاملہ ہوتا تو اس پہ شاید یہ ان بڑے ممالک سے ہم مثلاً میں یہ جو میٹنگ تھی اس کا مین مقصد کیا تھا جو میں ابھی جدہ میں کیا کہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل۔ 24 سپٹمبر 2025 on the sidelines of UN General